وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ یونس آیت نمبر 34، درس نمبر 895. آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ان سے پوچھو کہ تم کو آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے؟ یہ تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ اور بے جان سے جاندار کون پیدا کرتا ہے؟ اور جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا ہے؟ اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ جھٹ کہہ دیں گے کہ خدا. تو کہو کہ پھر تم خدا سے ڈرتے کیوں نہیں؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ. یہی خدا تو تمہارا پروردگار برحق ہے، اور حق بات کے ظاہر ہونے کے بعد گمراہی کے سوا ہے ہی کیا؟ تو تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اسی طرح خدا کا ارشاد ان نافرمانوں کے حق میں ثابت ہو کر رہا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. سامعین اکرام، سورہ یونس آیت نمبر 34. قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ. آپ ان سے پوچھیں کہ اے مشرکو، کیا تمہارے شریک ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے من یبدأ الخلق، جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو، ثم یعیدہ، اور پھر اس کا اعادہ بھی کر سکے. قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ. آپ کہہ دیجئے کہ وہ صرف اللہ ہے جو کہ تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی. فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ. پھر تم کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ اہم آیت ہے، اور اہم اس لحاظ سے ہے کہ ایک ہمارے لیے ہے، ایک بات یعنی ہمارے لیے ہے، ہم اس کے مخاطب ہیں. ہم لوگ شرک میں مبتلا ہیں، غیر اللہ کو ہم نے اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے، سمجھا ہوا ہے.
اگرچہ اس کا اظہار ہم زبان سے نہیں کرتے، لیکن عملی طور پہ ہم شرک میں مبتلا ہیں۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بتوں سے امیدیں ہیں، غیر سے امیدیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں، خود دیکھ لیں، انیشل سٹیج پہ آپ دیکھ لیں کہ اللہ ہمارا معبود نہیں ہے۔ اور دیکھیں انسان کی کامیابی کا دار و مدار تو اس پہ ہے کہ یہ اللہ کو معبود واحد تسلیم کر لے۔ اللہ کو معبود واحد تسلیم کر لے۔ اور یہاں ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی اللہ جو ہے ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے۔ آج کا سبق جو ہے وہ یعنی اگر آپ سنجیدہ طور پہ دیکھیں تو اس سبق میں مضمون یہ ہے کہ آپ غور کریں، قل حل من شرکائکم، کہ کیا تمہارے جو تم نے جس کو شریک بنایا ہوا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، نبی کے ذریعے ہم سے پوچھوا رہے ہیں، ان سے پوچھو، ہم مسلمانوں سے پوچھو کہ یہ غیر اللہ سے جو تم نے توقعات وابستہ کہی ہوئی ہیں، ان میں طاقت کیا ہے؟ کیا یہ کسی چیز کو بغیر کسی نمونے کے بنا سکتی ہیں؟ ابتداءً یبدو کہتے ہیں کہ تخلیق کی ابتدا، اور پھر دوبارہ اس کو یعنی اگر مر جائے تو دوبارہ زندہ کر دے۔ آپ دیکھ لیں یہاں زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، یہاں بھی ایک چیز مر جاتی ہے دوبارہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے مچھر ہیں مثال کے طور پہ، بہت سی مخلوقات ایسی مچھر ہیں، سردیوں میں گم ہو جاتے ہیں، یہ اس میں دوبارہ آ جاتے ہیں گرمیوں میں، گرمی کے آغاز میں، یا اس طرح مچھر۔ تو اسی طرح بہت سی ایسی مخلوقات ہیں جو 6 مہینے نہیں ہوتی، 6 مہینے ہوتی ہیں، ایک دو تو نہیں ہے۔ تو یہ جو ہمارے وہ ہیں زمین کے جو کیچوے ہیں، اس کا بھی ایک موسم ہوتا ہے، تو وہ موسم میں جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں، پھر مر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، پھر پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ آپ ذہن پہ اتنا زور نہ ڈالیں، مضمون مشکل نہیں ہے۔ کسی اور ہستی میں کوئی طاقت ہے یہ آپ مجھے بتا دیں، کیونکہ یہ تو ہم ہی ہیں نا جو شرک میں مبتلا ہیں، یہ تو ہم ہی ہیں جو غیر اللہ سے ہم نے توقعات وابستہ کر لی ہیں، غیر اللہ کے پاس ہم طاقت مان لی ہے۔ ان القوة للہ جميعا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ اس وقت بھی ساری قوت کا مالک ایک اللہ ہے سامنے کرام، ہمارا رب ہے۔ وہ رب کا مطلب میں نے آپ کو بتایا، ہماری ربوبیت بھی کر رہا ہے، اس نے ہمیں پیدا بھی کیا ہے، ہمیں بڑا بھی کر رہا ہے، ہماری تمام اس وقت بھی تخلیق کے مدارج میں وہ ہمارا حاکم ہے، اس کے حکم کے ذریعے ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ کوئی نقصان پہنچ رہا ہے اس کے حکم سے، کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے تو اس کے حکم سے ہو رہا ہے سامنے کرام۔ فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے سو کرتا ہے، وہ جو چاہے وہی ہوگا، وہ جو نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اس وقت بھی یہی صورتحال ہے، ایک آدمی کی اولاد نہیں ہوتی، وہ یعنی تھک جاتے ہیں علاج کرا کے یا وغیرہ وغیرہ، لیکن اولاد نہیں ہوتی۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ تو دیکھیں سب کچھ جو ہے وہ اس وقت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب ساری طاقت کا مالک اس وقت بھی ایک ہے، اللہ۔ اب مسئلہ تو سارا یہ ہے کہ اس ایک اللہ کے حکم کے آگے ہم سر جھکا دیں، ایک اللہ کو تسلیم کر لیں، اسی کو رب تسلیم کر لیں اور اسی کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اور کوئی طاقت ہے ہی نہیں۔ تو یہ تو دیکھیں ایسی باتیں ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اگر میں مضمون شروع کروں تو آپ دیکھ لیں، مطلب اس کو ہم اختتام نہیں ہے اس کا،
اللہ یعنی ایسی اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے، جو جاری اور ساری ہے، اس کا بیان تو ختم نہیں ہوتا۔ یہ 7 سمندر اگر سیاہی بن جائے اور دنیا کے درخت جو ہے وہ قلم بن جائے اور اللہ کی تعریف لکھنی شروع کر دیں، تو یہ قلم یعنی قبل اس کے کہ تعریف ختم ہو، یہ سمندر خشک ہو جائیں گے اور قلم ختم ہو جائیں گے۔ ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے، نہیں ہو سکتے۔ تو بہرحال ہم نے دیکھنا ہوگا۔ دیکھیں، اس مضمون کو، قرآن کو خاص طور پہ میں آپ سے ذاتی طور پہ اکیلا، آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، آپ سے اکیلا میں مخاطب ہوں کہ ہم میں غلطی ہے۔ یہ ہم ہیں جو ہم نے اللہ سے منہ موڑا ہوا ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ مضمون میں آپ کو یہ بار بار ہی کہتا رہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ اور لوگ جو اس کی جو بھی تفسیر کر رہے ہیں، لیکن میری بات بھی تو آپ سنیں نا، میں کہہ رہا ہوں آپ کی ذات کے لیے ہے آیت۔ ہم نے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے تاکہ وہ ان کی مدد کریں۔ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ، ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ یہ سارا مضمون اسی تناظر میں آ رہا ہے سامنے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ کے الفاظ استعمال ہوئے کہ تمہیں کون، پھر تم کس الٹی راہ پہ چلائے جا رہے ہو، کوئی اور چلا رہا ہے، اور یہ چلانے والے کون ہیں، ہمیں الٹنے والے کون ہیں؟ یہ طاغوتی قوتیں ہیں، نفس ہے، شیطان کی، معاشرہ ہے، غلط گمراہ قسم کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، ہمیں الٹی راہ پہ چلائے جا رہے ہیں۔ ایک راستہ ہے، وہ اللہ کا راستہ ہے، صراط مستقیم، لیکن ہمیں الٹی راہ پر، نفسانی خواہشات کے بلبوتے پر ہمیں چھوڑ دیا جاتا ہے کہ شکر کرو تم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، شکر کرو تم اہل ایمان ہو، شکر کرو کہ تم اہل محبت ہو، شکر کرو کہ تم حضور کی امت میں، ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے، کوئی صفت بھی ہم پہ لاگو نہیں ہوتی، کوئی تعریف بھی ہم پہ لاگو نہیں ہوتی۔ ہم نہ اہل ایمان ہیں، نہ اہل محبت ہیں، نہ اہل اسلام ہیں، اور نہ اللہ ہمارا رب ہے، نہ محمد رسول اللہ کے طریقے پر ہم رواں دواں ہیں، اور نہ رواں دواں ہونا چاہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ذرا سوچیں، مضمون اتنا مشکل نہیں ہے سمجھنے کے لیے۔ اچھا، دوسری اس کے بعد جو آیت ہے وہ یہ ہے، قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ، آپ ان سے پوچھئے کہ کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے، مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو۔ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ، آپ ان سے کہیے کہ وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، اب بھلا بتاؤ کہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، حق کو، کیا وہ زیادہ مستحق نہیں ہے اس بات کا، ان یتبع، کہ اس کی پیروی کی جائے، اما لا یہدی، یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا، الا ان یہدا، الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے، فما لکم، پس کیا ہوا تمہیں، کیف تحکمون، کیسے الٹے تم فیصلے کرتے ہو۔ اچھا، اس آیت میں تھوڑا سا غور و فکر کیجئے، تھوڑا سا اگر آپ میری بات کو غور سے سنیں۔ اصل میں یہ ہوتا ہے نا، ہم یوز ٹو ہو جاتے ہیں، اگر اول تو اس درس کے سننے والے نہیں ہیں کوئی، اور کوئی ہیں بھی تو انہوں نے کوئی ہنڈیا پکا رہا ہے تو خاتون خانہ نے وہ لگا لیا ہے، آلو گوشت چڑھا دیا ہے، ادھر ٹیپ بھی لگا دیا ہے موبائل پہ کہ چلو دونوں آدھے گھنٹے میں میری ہنڈیا بھی پک جائے گی اور یہ درس بھی ختم ہو جائے گا۔ روایتی طور پہ نہیں، اس کو آپ غیر روایتی طور پہ سنیں، ذرا توجہ سے سنیں۔ آپ آدھا درس سن لیں، آپ 2-4 باتیں سن لیں، اچھے طریقے سے سن لیں اور اس پہ عمل کریں۔ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں،
بنسبت یہ کہ پورا قرآن آپ پڑھ جائیں آپ کے پلے کچھ بھی نہ پڑے۔ ایک بات آپ سمجھ لیں، میں تو رب کی بات کر رہا ہوں، اللہ کو رب مان لیں، اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اور وہ جو کہہ رہا ہے وہ کریں، جس سے وہ منع کر رہا ہے اس سے باز آ جائیں۔ بات تو صرف اتنی ہے۔ بہرحال اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں، آیت نمبر 35۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ۔ اس میں ایک مضمون تو یہ ہے سامعین کرام کہ ان سے ذرا پوچھئے کہ تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرے۔ اس میں تھوڑا سا مضمون ہے سامعین کرام، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس میں اس آیت میں سارا مضمون جو اس کا لب لباب ہے یا خلاصہ ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہا ہے کہ ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو اے مشرکو، جو چیز تمہیں منزل پار کرا دے اور منزل کا راستہ بتائے وہ اس کے پیچھے چلنا چاہیے، اور جس کو منزل ہی معلوم نہ ہو بلکہ وہ خود منزل بتانے کا محتاج ہو تو اس کو کیا رہنما بنانا ہے؟ یہ اس کا مضمون ہے سارا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، یعنی اس آیت میں پہلے خلاصے کے طور پہ آپ کو بتا دوں، اس میں مضمون یہ ہے کہ دیکھیں حق یہدی للحق، افمن یہدی الی الحق قل اللہ یہدی للحق۔ دیکھیں اس میں بڑا ایک مزیدار کے الفاظ میں کہنے والا تھا، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ کہوں، یعنی بڑا ایک نکتہ ہے اس میں، نکتہ بڑا اچھا نکتہ ہے، حکمت کی بات ہے یہ، حکمت۔ من یہدی الی الحق، اب میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں نا، وہ الفاظ بتا رہا ہوں اللہ کے، من یہدی الی الحق، پھر اللہ یہدی للحق، افمن یہدی الی الحق ام اللہ یہدی الا ان یہدا، یہ تمام ہدایت کے الفاظ ہیں، ہدایت۔ تقریباً میرے خیال سے 1 2 3 4 5 دفعہ ہدایت کے الفاظ ہیں، جو بہرحال میں نے اس کا آپ کا خلاصہ بتا دیا۔ دیکھیں اس میں ایک مضمون ہے بنیادی طور پہ، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہے۔ انسان دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے ہمارے لیے، ہمیں بنایا ہے اپنے لیے۔ اب ہم نے دنیا میں آ کے اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ اب اللہ کا راستہ، اب اللہ منزل ہے اور صراط مستقیم اس کا راستہ ہے، ہدایت الی الحق۔ یعنی اس میں الفاظ کیا ہیں؟ حل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ جو حق کی طرف رہنمائی کرے؟ اب اس میں تھوڑا سا یہاں ٹھہر جائیں اور غور کریں، رہنمائی کہاں ہونی ہے؟ افسوس سے میں یہ کہتا ہوں سب سے پہلے کہ دیکھیں ہم تو ایسے گہرے یعنی جہالت، دور جہالت میں رہ رہے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اب یہ آیت ہے، میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی، آپ نے سن لی، تو بس ہدایت کا وہ یعنی الفاظ ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہدایت ہوتی کس لیے۔ آپ مجھے سچی سچی بتائیں، آپ خود اپنے جی میں جواب دے لیں، ہدایت کیوں، ہدایت کی ضرورت کیا ہے؟ ہم انسان آج ہدایت کے بغیر زندگی گزار رہا ہے۔ آج کے انسان، خواہ وہ مردم شماری والا مسلمان ہے ہماری طرح، یا کوئی کافر ہے، یا ہندو ہے، یا عیسائی ہے، یا یہودی ہے، اپنی مرضی کے مطابق، دین کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال کے ہم سب جی رہے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہدایت ہے کیا چیز، ضرورت کیا ہے اس ہدایت کی۔ اور یہ ایک ایسی سادی سی بات ہے سامنے کرام کہ اس وقت ہمیں نہیں معلوم کہ ہدایت کی ہمیں ضرورت کیا ہے۔ اور یہ بات بھی ساتھ نوٹ کر لیں کہ جس چیز کی آپ کو ضرورت نہ ہو اس کے آپ پیچھے نہیں پڑتے، جس چیز کی ضرورت ہو تو اس کے پیچھے آپ پڑتے ہیں۔
پیسوں کی آپ کو ضرورت ہے تو اس دن رات پیسوں کی بارے میں آپ سوچ رہے ہیں، صبح جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، دکان کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، جو صبح سے شام تک پیسے کیسے آئیں گے، پیسے کیسے کمائیں گے، آپ کو ضرورت، پیسہ ایک فائدہ مند چیز ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کی حاجات پوری کرنے کے لیے جو بھی روزی روٹی ہے، نان نفقہ ہے آپ کا، اس کے لیے پھر آپ کو پیسے چاہیے، پیسے کمانے کے لیے پھر کوئی ذریعہ چاہیے۔ انسان بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے، پھر حرص دنیا عذاب الموت، ہماری والدہ کہتی تھی حرص دنیا عذاب الموت۔ خیر اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اس کی میں تفصیل نہیں جاتا، لیکن یہ ہے کہ یہ حرص دنیا، بعض اوقات آپ کی جیبیں بھری ہوتی ہیں، پھر بھی پیسے کی بعض لوگ کیا ایک دنیا پیچھے دوڑ رہی ہے۔ جس کے پاس کروڑوں اربوں ہیں وہ کہتا ہے یار کچھ تھوڑا سا اور ہو جائے، سوچو کیسے پیسہ کمائیں گے، سوچو پیسہ کماؤ، کوئی عجیب سی وہ الو پن ہو گیا ہے ہم پہ سوال پیسے کا۔ بہرحال میں ہدایت کی بات کر رہا تھا، ہدایت ہمیں دیکھیں، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ ہم انسان جو ہے وہ کام کرتا ہے اس کی یعنی جو ضرورت کے تحت انسان ہر کام کرتا ہے، خواہ وہ اچھا ہو یا برا، گناہ ہو یا ثواب۔ مختصر بات، انسان ہر وہ کام کرتا ہے جس کی وہ ضرورت محسوس کرے، اور ضرورت محسوس نہیں کرے تو وہ کام نہیں کرتا، بلکہ اوروں کو بھی منع کرتا ہے۔ وہ آپ کو میں نے مثال دیتا رہتا ہوں نا، دن کا وقت ہے، ایک آدمی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، ہیڈ لائٹ کھلی ہوئی ہے، اور دن کی روشنی میں ہیڈ لائٹ موٹر سائیکل کی اگر کھلی بھی رہ جائے تو وہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوتا ہے۔ 10 آدمی اس کو روک کے یا اشاروں سے کہیں گے کہ بھئی لائٹ بند کرو، لائٹ بند کرو، لائٹ بند کرو۔ حالانکہ لائٹ اگر جلی بھی ہے تو تمہاری آنکھیں نہیں چندیا رہی، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ تمہاری آنکھیں چندیا رہی۔ بیٹری موٹر سائیکل کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا، موٹر سائیکل کی بتی پیٹرول نہیں کھا رہی، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ دیکھیں یہ تھوڑی مثالیں ہیں، اس پہ آپ سوچیں، لیکن بلا مقصد کام انسان نہیں کرتا، نہ دیکھنا چاہتا ہے، نہ برداشت کرتا ہے۔ تو میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انسان وہ کام کرتا ہے جس کی یہ ضرورت محسوس کرے، اور ضرورت محسوس نہیں کرے تو وہ کام نہیں کرتا، اوروں کو بھی اس سے روکتا ہے کہ مت کرو یار یہ کام۔ ہدایت جو قرآن ہے یہ تو ایک راستہ ہے، ایک منزل تک جاتا ہے، لیکن چونکہ ہمارا ارادہ نہیں ہے اس منزل تک پہنچنے کا، اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں میں سادی سی بات کر رہا ہوں، اس میں اتنا مشکل نہیں ہے، ذہن پہ زیادہ بوجھ نہ ڈالیں۔ انسان وہ کام کرتا ہے جس کی یہ ضرورت محسوس کرے، وہ خواہ گناہ کا کام ہو یا ثواب کا کام ہو، ضرورت کے تحت کرتا ہے۔ تو ضرورت محسوس نہ کرے، خواہ وہ اچھا ہی کام ہو تو وہ نہیں کرتا۔ اب قرآن تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کیا ہے کہ ہم اس سے روشنی حاصل کریں، نور حاصل کریں، لیکن اس وقت ہم نور کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بھٹک گئے ہیں، ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، ہم نے باطل کو منزل بنا لیا ہے، جھوٹ کو سچ سمجھ لیا ہے، یہ ہو گیا ہے۔ اب قرآن وہ تو ہمیں سچی منزل اور سچا راستہ دکھاتا ہے، اس سے تو ہم نے منہ پھیر لیا ہے، اب وہ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی، کوئی کشیشی ہم نے، لوگ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ لگتا ہی نہیں ہے اس میں کچھ ہے۔ تو بہرحال ہم راستہ بھٹک گئے، جھوٹ ہے اس کو سچ سمجھ لیا ہے، جو لعنت ہے دنیا، اللہ کی یاد کے بغیر دنیا لعنت ہے، اس لعنت کو ہم نے اللہ کی رحمت سمجھ لیا ہے اور اسی کے پیچھے دوڑنے۔ میں ہدایت کی، میں آپ کو تھوڑا سا وقت رہ گیا، میں آپ کو وہ بات ذرا نقطہ قیمتی ہے، اس کو ذرا غور کریں۔
انسان جو ہے ہدایت کو آج ہم نے چھوڑ دیا ہے. اب یہاں یہدی الی الحق کے الفاظ ہیں، حق کی طرف رہنمائی. اب حق کیا ہے؟ اللہ. حق کیا ہے؟ وہ راستہ جو اللہ تک جاتا ہے. یہ دو چیزیں نوٹ کر لیں. دیکھیں یہ آسان باتیں، مشکل نہیں ہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، میں مردان میں ہوں، میرا کام اسلام آباد میں ہے، تو اسلام آباد میری منزل، اس کا راستہ میرا طریقہ، یہ دونوں چیزیں میرے لیے ضروری ہیں. منزل تک پہنچنا ہے، راستے پہ چلنا ہے. اللہ تک پہنچنا ہے، راستے پر چلنا ہے. لیکن نہ اللہ ہماری منزل ہے، اب راستے کی تو ضرورت ہی نہیں رہی. راستے کی تو اب ضرورت ہی نہیں رہی. اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو اب آپ کو راستہ نہیں چاہیے. بہت سے لوگ آپ دیکھیں، یا میں دیکھتا رہتا ہوں کہ راستے پہ نہیں چل رہے. ہم سب بھٹکے ہوئے ہیں، غلط راستوں پر چل رہے ہیں. شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، رحمان کے راستے پر نہیں چل رہے. کیوں کہ رحمان منزل نہیں ہے. ہماری منزل تو دنیا بن گئی ہے. ہو ہماری منزل دنیا بن گئی ہے اور ہم بھٹک گئے ہیں. اب وہ رحمانی راستہ جو شریعت کا ہے، جو رسالت کا راستہ ہے، جو اسلام کا راستہ ہے، جو اللہ کا راستہ ہے، اس کو تو ہم چھوڑ چکے ہیں. آج 1.5 ارب مسلمان اللہ کے راستے سے کو چھوڑ چکے ہیں، قصدن عمدن. کوئی ضرورت ہی نہیں محسوس ہو رہی. انسان وہ کام نہیں کرتا جس کی اس کو ضرورت محسوس. اللہ، انسان وہ کام کرتے ہی نہیں ہے. اللہ منزل نہیں ہے. آپ کو اللہ، آپ دیکھیں نا، دین پر عمل کرنا ہمارے لیے کتنا مشکل ہے. ویسے ہی دیکھیں، میں تو آپ سے مخاطب ہوں، دنیا کے لوگوں سے نہیں، آپ کی ذات سے. میں اللہ کے راستے پر چلنا، خواہشات نفس کو دبا کے اللہ کی مرضی کو اپنا لینا، اللہ کی رضا پر چلنا، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی، ہمیں کتنا مشکل لگتا ہے. غصہ اگر آپ آ گئے، آپ کو غصہ روکنا کتنا مشکل لگتا ہے. خاتون خانہ ہے، اس کو غصہ آ گیا، اب وہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس نے ارادہ کر لیا. ارادہ کیا؟ بس اس کو شیطان کہتا ہے مت بولو تم اپنے میاں سے، اس کو گھاس مت ڈالو، مثال کے طور پہ اس کو. یا شوہر ہے، اس کو غصہ آ جاتا ہے، وہ منہ بسور لیتا ہے. تو اللہ کی، دیکھیں، اللہ کے راستے پر، کے راستے پر چلنا ہمارے لیے اس وقت نہایت دشوار ہو گیا ہے. یہ سچی بات کہہ رہا ہوں. اور مجھے لوگ یہ کہتے رہتے ہیں، بہت اچھے لوگ جو بظاہر اللہ رسول کا نام لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ تو بڑا مشکل ہے. نام لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ کے ایسا عمل، یہ تو بہت مشکل ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں، اور نام وہ لے رہے ہوتے ہیں اللہ کے اور رسول کا نام لے رہے ہوتے ہیں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن صرف میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ہمارے لیے نہایت مشکل ہے. لیکن اب یہ ہے نا کہ ہمارا ٹائم بھی اس وقت اختتام پذیر ہے، تو تھوڑا سا اس میں مضمون رہتا ہے. انشاءاللہ اگلے سبق کے آغاز میں وہ یہی بقایا مضمون ادا کر کے میں آگے بڑھوں گا. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده وأنا تؤفكون. جی اب ان ترجمہ سنا دیں. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده. ان سے پوچھو کہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو اور پھر اس کا اعادہ بھی کر سکے. قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ.
یہ تو خاموش رہیں گے، آپ ہی کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہے، وہ ذات تو اللہ ہی کی ہے جس نے ابتداءً مخلوق کو پیدا کیا اور پھر وہ دوبارہ بھی اس کا اعادہ کرے گا۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون۔ ان سے پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ مخلوقات کو ابتداءً پیدا کرے اور پھر اس کو دوبارہ بنائے؟ کہہ دو کہ خدا ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، تو تم کہاں اکسے جا رہے ہو؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔